بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بخوبی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے اس وقت خیال بھی نہیں آتا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب اس کی کمر جھکنے لگے گی، توانائی ساتھ چھوڑ جائے گی اور ہڈیاں چٹکنے لگیں گی۔ بڑھاپے میں کمزور اور بسیدہ ہڈیاں بھی جان کا عذاب بن جاتی ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے ہم اپنی ہڈیوں کی مضبوطی کو قائم رکھ سکتے ہیں اور بسیدہ ہڈیوں کی بیماری یعنی آسٹیوپروسس سے بچ سکتے ہیں۔ ہڈیوں کی کمزوری یا آسٹیوپروسس کو خاموش مرض کہا جاتا ہے، جس کا احساس ہونا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے۔ اس مرض کے دوران ہڈیوں کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور وہ کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تقریباً ہر 2 میں سے 1 خاتون اور ہر 4 میں سے 1 مرد اس کا شکار ہوتا ہے، اور ان میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں ٹوٹنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہیلتھ میزی چینل کی آج کی ویڈیو میں پہلے ذکر کریں گے ان 8 غذاؤں اور عادات کا جو ہڈیوں کو کمزور بنانے کا باعث بنتی ہیں، اور پھر آپ کو 9 اقسام کی فوڈز کے بارے میں بتائیں گے جن کا استعمال ہمیں ہڈیوں کی کمزوری سے بچانے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اگر جوانی ہی میں ہڈیوں کی مضبوطی کا خیال رکھا جائے اور ضروری احتیاط برتی جائے تو بڑھاپے میں اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں آگے چل کر ایک بونس ٹپ بھی دی جائے گی، اس لیے اسے بھرپور مستفید ہونے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، بہت زیادہ نمک کا استعمال۔ جتنا زیادہ نمک کھائیں گے اتنا ہی کیلشیم جسم سے خارج ہوگا، یعنی ہڈیوں کو نقصان پہنچنے کا امکان بڑھے گا۔ مختلف غذائیں جیسے پنیر، چپس اور فاسٹ فوڈ میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نمک کو غذا سے مکمل طور پر نکال دیں، کیونکہ یہ بھی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، مگر روزانہ 2300 ملی گرام یا 2.3 گرام سے زیادہ مقدار میں نمک کا استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 2، بہت زیادہ بیٹھ کر وقت گزارنا۔ آج کل لوگ اپنا زیادہ تر وقت ٹیلی ویژن کے سامنے اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں، مگر جب یہ عادت بن جاتی ہے اور چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے تو ہڈیوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزانہ ایکسرسائز کرنا ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور جسمانی ڈھانچے کی مضبوطی کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ پیر اور ٹانگیں جسم کا اس طرح بوجھ سنبھالیں کہ جیسے ہڈیاں اور مسلز کشے ثقل کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ نمبر 3، میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال۔ بہت زیادہ سافٹ ڈرنکس کا استعمال ہڈیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے، مگر کچھ تحقیقی رپورٹس میں ان مشروبات میں پائے جانے والے کیفین اور فاسفورس اور ہڈیوں کی کمزوری کے درمیان تعلق دریافت کیا گیا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب لوگ دودھ یا کیلشیم والے مشروبات کی جگہ میٹھے مشروبات کو فوقیت دیتے ہیں تو ہڈیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ کافی یا چائے پینا بھی ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 4، تمباکو نوشی۔ جب سگریٹ نوشی کو عادت بنا لیا جائے تو جسم کے لیے ہڈیوں کے نئے ٹیشوز بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنے زیادہ عرصے تک تمباکو نوشی کریں گے اتنا ہی بدترین اثر ہوگا۔ تمباکو نوشی کے عادی افراد میں ہڈیاں ٹوٹنے کا امکان زیادہ جبکہ ٹھیک ہونے میں زیادہ عرصہ لگتا ہے، مگر اس عادت کو چھوڑ کر نہ صرف اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے بلکہ ہڈیوں کی صحت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ نمبر 5، سورج کی روشنی سے دور رہنا۔ آپ کو چھت سے باہر کھلے آسمان کے نیچے زیادہ نکلنا چاہیے، کیونکہ جسم سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی بناتا ہے۔ روزانہ کچھ دیر تک سورج کی روشنی میں گھومنا ہڈیوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، مگر سورج میں بہت زیادہ گھومنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ وٹامن ڈی انڈے، دودھ، جوسز اور فورٹیفائڈ سیریلز میں بھی ہوتا ہے، جبکہ ڈاکٹر کے مشورے سے وٹامن ڈی سپلیمنٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، زیادہ عرصے تک ادویات کا استعمال۔ کچھ ادویات خصوصاً اگر ان کو بہت زیادہ لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو ہڈیوں پر ان کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو ادویات کو زیادہ عرصے تک نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ڈائٹنگ سے جسمانی وزن کم کرنا۔ نوجوان افراد، خاص طور پر خواتین، اگر مناسب مقدار میں غذا کا استعمال نہیں کرتی تو ان کی ہڈیوں کو نقصان پہنچتا ہے، جو درمیانی عمر میں جا کر جوڑوں کے امراض یا فریکچر وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے۔ خالی پیٹ گھومنا خواتین میں ہارمونز کے نظام کو متاثر کرتا ہے، جو ہڈیوں کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائٹنگ کر کے بہت زیادہ دبلا ہونے کی کوشش بھی نہ کیجیے۔ سویڈن کے ایک ہاسپٹل میں ایک تحقیقی مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد وزن کم کرنے اور دبلا ہونے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کا نتیجہ اکثر ہڈیوں کی کمزوری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں ان 9 قسم کی غذاؤں کا جن کا استعمال ہمیں ہر عمر میں ہڈیوں کی کمزوری سے بچاتا ہے۔ نمبر 1، دہی۔
دہی سے ہمیں نہ صرف پروبایوٹکس، کیلشیم اور پوٹاشیم حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ وٹامن ڈی اور اے کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے۔ طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ روزانہ دہی کو کھانا ہڈیوں کی کمزوری اور فریکچر کے خطرے کی روک تھام کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں تو روزانہ دہی کھانا اپنی عادت بنا لیں۔ نمبر 2، دودھ بھی کیلشیم، فاسفورس اور وٹامنز اے اور ڈی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے۔ گائے کا دودھ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے فورٹیفائڈ ملک پینا بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 3، سبز پتوں والی سبزیاں۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک اور ساگ وغیرہ کیلشیم، اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن کے اور سی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہیں۔ ان سبزیوں کو اکثر کھانا ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ جسمانی مدافعتی نظام بھی طاقتور کرتا ہے۔ نمبر 4، خشک میوہ جات۔ بادام، کاجو اور مونگ پھلی وغیرہ میگنیشیم کے حصول کا اچھا ذریعہ ہیں، جو ہڈیوں کی ساخت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، جبکہ یہ کیلشیم جذب کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، آلو بخارا۔ آلو بخارے کا استعمال ہڈیوں کو 20% زیادہ طاقتور بناتا ہے، مگر پھر بھی اکثر افراد اس کی خوبی سے لا علم ہوتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ خشک آلو بخارے بھی ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور یہ ہڈیوں کو ریڈیشن سے تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 6، پنیر کو دودھ سے بنایا جاتا ہے اور اسی لیے کیلشیم کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے، جبکہ اس سے جسم کو وٹامن اے، وٹامن B12، زنک اور فاسفورس بھی ملتے ہیں۔ اس کو کھانے سے نہ صرف منہ کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے بلکہ یہ ہڈیوں کو بھی کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ نمبر 7، مچھلی۔ وٹامن ڈی کے سپلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اس سے بھرپور مچھلی جیسی غذاؤں کو کھانا بھی عادت بنانا چاہیے، اور ہر ہفتے 1 سے 2 بار مچھلی کھانا وٹامن ڈی کی فراہمی میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 8، انڈے کی زردی وٹامن اے، ڈی، کے اور ای کے حصول میں مدد دیتی ہے۔ وٹامن ڈی کیلشیم جذب کرنے کے لیے ضروری عنصر ہے، جس سے ہڈیوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 9، دالوں سے جسم کو صرف پروٹین ہی نہیں ملتا بلکہ یہ کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھی بھرپور ہوتی ہیں، اور فوڈ ایکسپرٹس نے بھی تصدیق کی ہے کہ دالوں کو کھانے کی عادت ہڈیوں کی کثافت میں کمی کی روک تھام کرتی ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے بعد صحت اللہ پاک کا بہت عظیم تحفہ ہے۔ اپنی آخرت کے لیے ایمان کی حفاظت اور صحت کے لیے حفظان صحت کے قوانین پر عمل درآمد ہی آخری حل ہے۔ تندرستی کی حالت میں اللہ پاک کا شکر اور بیماری کی حالت میں صبر سے ہی نجات ممکن ہے۔ جلدی سونا، صبح سویرے بیدار ہونا اور صبح کی ورزش کو معمول بنا کر ہم تندرست اور توانا رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس بیماری سے بچاؤ کا سب سے آسان حل نوجوانی سے متحرک زندگی گزارنا اور ورزش کرنا بھی ہے، کیونکہ ایکسرسائز ہڈیوں کو مضبوط اور لچکدار بناتی ہے۔ اس کے علاوہ رات سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پینا ہڈیوں کے امراض سے بچاؤ کے لیے نعمت خداوندی ثابت ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو موذی امراض، ناگہانی آفات اور رزق حرام سے بچائے رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔